بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا لیسن ہے کہ قلقلہ کسے کہتے ہیں۔ جب بھی ہم تلاوت کرتے ہیں تو کم از کم ہولی قرآن کے ہر پیج کے اوپر، ہر صفحے پر کم از کم 8 یا 10 دفعہ قلقلہ لازمی ہوتا ہے۔ لیکن وہ الگ بات ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ قلقلہ کیا چیز ہے، قلقلہ کیسے کرنا ہوتا ہے۔ چلتے ہیں اپنے لیسن کی طرف۔ پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ جو لفظ ہے نا قلقلہ، اس کا مطلب ہوتا ہے حرکت دینا، ہلانا یا جھٹکا دے کے پڑھنا، ٹھیک ہے۔ کن کو ہلا کے پڑھنا ہے، کس کو جھٹکا دے کے پڑھنا ہے؟ 5 حروف ایسے ہیں جن کے اوپر قلقلہ ہوتا ہے، 5 لیٹرز ایسے ہیں جن کے اوپر قلقلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میں اس کو انگلش میں کروں نا، انگلش میں ہم اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے باؤنسنگ لیٹرز جو ہے نا وہ 5 ہوتے ہیں، 5 حروف ایسے ہوتے ہیں، ان کو ہم انگلش میں کہتے ہیں باؤنسنگ لیٹرز، ٹھیک ہے۔ ان کو پھر ہم جرکنگ ساؤنڈ کے ساتھ یا باؤنس بیک کے ساؤنڈ کے ساتھ ان کو ریڈ کیا جاتا ہے۔ اب 5 حروف ایسے ہیں جن کے اوپر قلقلہ ہوتا ہے۔ وہ کون کون سے حروف ہیں؟ قاف، طا، با، جیم اور دال۔ یہ 5 حروف ایسے ہیں جن کے اوپر قلقلہ ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کوسچن یہ ہے کہ ان 5 حروف کے اوپر قلقلہ کب ہوگا؟ تو آنسر اس کا یہ ہے کہ جب بھی ان 5 حروف کے اوپر جزم آ جائے گی تو قلقلہ ہوگا، یا تو جزم آ جائے یا پھر ان 5 حروف کے اوپر وقف ہو رہا ہو تو پھر بھی قلقلہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ جزم آ جائے ان 5 حروف کے اوپر، قاف، طا، با، جیم، دال کے اوپر یا تو جزم آ جائے یا پھر ان کے اوپر وقف ہو رہا ہو تو قلقلہ ہوگا۔ مثال دوں گا پھر آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گی۔ یہاں پہ دیکھیں ایک آیت ہے آپ کی اسکرین پہ، اس کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، لفظ ہے وَيَقْتُلُونَ۔ اب دیکھیں یہ جو قاف ہے، ہم نے پہلے دیکھنا ہوتا ہے کہ قلقلہ ان حروف کے اوپر ہوگا جو میں نے 5 بتا دی ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ اگر ان کے اوپر جزم آ جائے گی یا ان کے اوپر وقف ہوگا تو قلقلہ ہونا ہے۔ اب دیکھیں قاف ہے، قاف کے اوپر جزم آ گئی ہے، اور قاف جو میں نے 5 حروف آپ کو بتائے ہیں ان میں سے بھی ہے، ٹھیک ہے۔ ان حروف میں سے کسی کے اوپر جزم آتی ہے تو قلقلہ کرتے ہیں۔ اب قاف باؤنسنگ لیٹرز میں سے قاف موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اب قاف کے اوپر جزم آ گئی ہے تو قاف کے اوپر قلقلہ کریں گے۔ کیسے کریں گے؟ دیکھیں وَيَقْتُلُونَ، وَيَقْ، یہ جو قا کی آواز میں مزید کھینچ رہا ہوں نا، دوبارہ سنیں، وَيَقْتُلُونَ، وَيَقْ، ٹھیک ہے۔ جو قو کی آواز اضافی آ رہی ہے، جو میں جھٹکا دے رہا ہوں، ہلا رہا ہوں، اسی کو بولتے ہیں قلقلہ کرنا۔ اب دیکھیں میں دوبارہ اس کو پڑھوں گا، فرسٹ ٹائم میں ریڈ کروں گا وداؤٹ اور سیکنڈ ٹائم میں ریڈ کروں گا ود قلقلہ۔ دیکھیں ایک ہے وَيَقْتُلُونَ، وَيَقْتُلُونَ، اب میں قلقلہ نہیں کر رہا، ٹھیک ہے۔ دوبارہ سنیں وَيَقْتُلُونَ، اب دوبارہ سنیں وَيَقْتُلُونَ، اب میں نے کیا ہے قلقلہ، ٹھیک ہے۔ اگر میں کمپیریزن کرتا ہوں وَيَقْتُلُونَ اور وَيَقْتُلُونَ، یہ جو وَيَقْ، قو کی آواز میں مزید کھینچ رہا ہوں، ہلا رہا ہوں، جھٹکا دے رہا ہوں، اسی کو ہم کہتے ہیں قلقلہ کرنا۔ یہ کب کرنا ہوتا ہے؟ ان 5 حروف کے اوپر کرنا ہوتا ہے اگر ان کے اوپر جزم آ جائے یا پھر ان کے اوپر وقف ہو رہا ہو۔ میں نے ایک مثال آپ کو دے دی ہے کہ ان کے اوپر ان میں سے قاف کے اوپر جزم آ گئی ہے، میں نے آپ کو مثال دے دی ہے۔ اب ایک اور مثال دوں گا کہ اگر ان کے اوپر وقف ہو رہا ہو تو قلقلہ کیسے کرتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں ایک آیت ہے آپ کی اسکرین پہ، لہا طلع نضید، دال باؤنسنگ لیٹرز میں شامل ہے، وہ جو 5 حروف ہیں ان میں سے دال بھی ہے۔ تو ہم نے رول پڑھا ہے اگر ان 5 حروف کے اوپر یا تو جزم آ جائے یا پھر وقف ہو۔ وقف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ آخری لیٹر جو ہے نا وہ اس میں سے ہو۔ اگر سٹاپ آپ کر رہے ہیں کسی کلمے کے آخر میں، ان میں سے 5 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جاتا ہے، جیسے یہاں پہ دیکھیں دال آ گیا ہے، دال کے اوپر وقف ہو رہا ہے تو قلقلہ کریں گے، جیسے کہ پڑھوں گا طلع نضید، طلع نضید۔ اب جو د کی آواز اضافی آ رہی ہے یہ ہوتا ہے قلقلہ کرنا، ٹھیک ہے۔
اب میں اس کو آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، کمپیریزن کرتا ہوں. نوید، نوید. اب میں قلقلہ نہیں کر رہا، نوید، لیکن مجھے قلقلہ کرنا ہے، رول اس طرح سے ہے. اب دیکھیں، نوید، نوید، یہ جو د کی آواز اضافی آ رہی ہے نا، اس کو بولتے ہیں قلقلہ کرنا. تو آپ نے قلقلہ کرنا ہے کب؟ جب ان 5 حروف کے اوپر یا تو جزم آ جائے یا ان کے اوپر وقف ہو رہا ہو تو آپ نے قلقلہ لازمی کرنا ہوتا ہے، اس کو ہلا کے جھٹکا دے کے آپ نے پڑھنا ہوتا ہے. کلیئر ہے؟ اب چلتے ہیں ان کی ٹائپس کی طرف. قلقلہ کی 3 ٹائپس ہیں. کتنی ٹائپس ہیں؟ 3 ٹائپس ہے قلقلہ کی. پہلی جو ٹائپ ہے اس کا نام ہے قلقلہ صغیرہ. صغیرہ کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا یا کم، ایسا قلقلہ جو ہم نے کم کرنا ہے. ٹھیک ہے. دوسری ٹائپ ہے قلقلہ کبیرہ، مطلب ایسا قلقلہ جو ہم نے زیادہ کرنا ہے. تیسری ہے قلقلہ اکبر، مطلب ایسا قلقلہ جو ہم نے بہت زیادہ کرنا ہوتا ہے. یہ 3 اقسام ہیں قلقلہ کی. باری باری میں اس کو مینشن کروں گا، فرسٹ کو، سیکنڈ کو، تھرڈ کو آپ کو ایکسپلین کر کے بتاؤں گا، پھر آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گی. چلتے ہیں. جو فرسٹ ٹائپ ہے قلقلہ صغیرہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ جب بھی جو باؤنسنگ لیٹرز میں نے آپ کو بتائے ہیں، جو میں نے آپ کو حروف قلقلہ بتائے ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، اگر ان حروف میں سے کسی بھی حرف کے اوپر جزم آتی ہے نا تو ہم کرتے ہیں قلقلہ صغیرہ، مطلب چھوٹا قلقلہ، مائنر سا، ہلکا سا ہم ہلاتے ہیں، ہلکا سا ہم جھٹکا دیتے ہیں، اس کو ہم بولتے ہیں قلقلہ صغیرہ. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ یہاں پر آیت ہے بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ. اب جو طا ہے، طا باؤنسنگ لیٹرز میں شامل ہے. طا کے اوپر جزم ہے اور جو 5 حروف قلقلہ ہیں ان میں سے طا موجود ہے، قاف، طا، با، جیم، دال. اب طا کے اوپر جزم آ گئی ہے، ہم نے قلقلہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہم نے کون سا کرنا ہے قلقلہ؟ قلقلہ صغیرہ. جب بھی 5 یہ جو حروف ہیں ان حروف میں سے کسی بھی حرف کے اوپر جزم آ جاتی ہے تو ہم ہلکا سا جھٹکا دیتے ہیں، اس کو ہم بولتے ہیں قلقلہ صغیرہ. اس کو میں پڑھوں گا بِقِطْعٍ، بِقِطْعٍ، قِطْع، ہلکا سا میں اس کو ریڈ کروں گا جھٹکا دے کے. ٹھیک ہے. مثال دے رہا ہوں آپ کو، بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، قِطْع، بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ. تو یہاں پر جو میں چھوٹا سا قلقلہ کر رہا ہوں، طا کو ہلکا سا میں ہلا رہا ہوں. اب دیکھیں اگر میں اس کو ایسے پڑھوں بِقِطْعٍ، بِقِطْعٍ، تو میں قلقلہ کر ہی نہیں رہا، تو یہ غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ہلکا سا میں نے قلقلہ کرنا ہے، بِقِطْعٍ، بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ. اس کو ہم بولتے ہیں قلقلہ صغیرہ. اب چلتے ہیں سیکنڈ ٹائپ کی طرف. سیکنڈ ٹائپ ہے قلقلہ کبیرہ. کبیرہ کہتے ہیں بڑے کو. ٹھیک ہے. ایسا قلقلہ جو بڑا ہوتا ہے، مطلب جو ہم نے زیادہ کرنا ہوتا ہے، اس کو ہم بولتے ہیں قلقلہ کبیرہ. تو پورے قرآن پاک میں جب بھی یہ جو 5 حروف ہیں قاف، طا، با، جیم، دال، اگر ان کے اوپر وقف ہو رہا ہو، سٹاپ ہو رہا ہو، وہاں پر جو قلقلہ ہوگا وہ ہوگا قلقلہ کبیرہ. فار ایگزامپل آپ کی اسکرین پہ ایک آیت ہے وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ. با حروف قلقلہ میں سے ہے، با باؤنسنگ لیٹرز میں سے ہے اور اس کے اوپر وقف بھی ہو رہا ہے. آگے توئیں لکھی آ گئی ہے نا، تو مطلب یہاں پہ سٹاپ ہو رہا ہے، وقف ہو رہا ہے. تو با حروف قلقلہ میں سے ہے اور اس کے اوپر وقف ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم یہاں پہ جو قلقلہ کریں گے وہ کریں گے قلقلہ کبیرہ، مطلب بڑا قلقلہ کریں گے، تھوڑا سا زیادہ قلقلہ کریں گے. اس کو میں ریڈ کروں گا تتلون الکتاب، کتاب. اگر میں اس کو ایسے پڑھتا ہوں تتلون الکتاب، کتاب، اب میں قلقلہ نہیں کر رہا تو یہ غلط ہو جائے گا. کتاب، کتاب. تو یہ جو ب کی آواز اضافی آ رہی ہے اسی کو بولتے ہیں قلقلہ کرنا. تو جب بھی ان 5 حروف میں سے کسی کے اوپر وقف ہو رہا ہو تب جو قلقلہ ہوتا ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں قلقلہ کبیرہ. اب چلتے ہیں تھرڈ ٹائپ کی طرف. جو آپ کی تھرڈ ٹائپ ہے اس کو سمجھانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں. آپ کی اسکرین پہ ایک نمبر شو ہو رہا ہے، یہ نمبر جو ہے میرا ہے. ٹھیک ہے.
اور ہماری یونیورسٹی کے تھرو آن لائن کلاسز جو ہے وہ ہوتی ہیں، میل فیمیل اور بچوں کی۔ میل سٹاف بھی اویلیبل ہے، فیمیل ٹیچرز بھی اویلیبل ہیں، فیمیل سٹاف بھی اویلیبل ہے، اور بچوں کی بھی کلاسز ہوتی ہیں اسکائپ پہ، زوم پہ، واٹس ایپ پہ، بوٹیم پہ، اور بھی بہت سی اپلیکیشنز ہیں۔ ایبروڈ کے جو پاکستان کے علاوہ کنٹریز ہیں یا پھر جو پاکستان میں اویلیبل ہیں، اگر کسی نے آن لائن پراپر کلاسز لینی ہو، کوئی بھی عربک گرامر ہے، حفظ کی ہے، لفظی ترجمہ پلس تفسیر ہے، اس کے علاوہ باقی ناظرہ قرآن ہے، بیسک قاعدہ ہے، بچوں کو پڑھانا ہے، تو آپ اس نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں مجھ سے۔ انشاءاللہ ایک اچھا ٹیچر جو ہے آپ کو ہائر کر کے دیا جائے گا، پراپر کلاسز آپ کی ہو سکتی ہیں آن لائن، ٹھیک ہے۔ فیمیل ٹیچر ہوں گی فیمیل کے لیے، میل ٹیچرز ہوں گے میل کے لیے انشاءاللہ۔ اب چلتے ہیں، جو ہماری تھرڈ ٹائپ ہے وہ ہے قلقلہ اکبر، ٹھیک ہے۔ اب جب بھی یہ جو 5 حروف میں نے آپ کو بتائے ہیں، قاف طا با جیم دال، اگر ان حروف کے اوپر وقف ہو رہا ہو اور اس کے اوپر شد بھی ہو، تشدید بھی ہو، وہاں پر جو قلقلہ ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں قلقلہ اکبر، مطلب بہت بڑا قلقلہ ہم نے کرنا ہے، جھٹکا اچھا خاصا اس کو دینا ہے، ہلا کے اچھی طرح اس کو پھر ہم نے سٹاپ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ یہاں پر دیکھیں ایک آیت ہے، سٹاپ ہو رہا ہے بالحقی پہ، اب قاف حروف قلقلہ میں سے ہے، باؤنسنگ لیٹرز میں سے ہے، اور اس کے اوپر ایک تو وقف بھی ہو رہا ہے، دوسرا ہے کہ تشدید بھی ہے، تو یہاں پر جو قلقلہ ہوگا اس کو ہم بولتے ہیں قلقلہ اکبر۔ فار ایگزامپل اس کو میں ریڈ کروں گا، بالحق، بالحق، اگر میں پیچھے سے لے کے آؤں، والارض وما بینہما الا بالحق، الا بالحق، اگر میں اس کو ایسے پڑھتا ہوں بالحق، بالحق، تو میں قلقلہ نہیں کر رہا، تو یہ میرا غلط ہو جائے گا، قلقلہ کرنا ہے میں نے، الا بالحق، تو یہاں پہ جو قلقلہ ہوگا وہ ہوگا قلقلہ اکبر۔ ایک اور مثال اس کی دیتا ہوں، آپ کی اسکرین پہ ایک آیت ہے سورۃ اللہب کی پہلی آیت ہے، تبت یدا ابی لہب و تب، اب با کے اوپر سٹاپ ہو رہا ہے، با کے اوپر وقف ہو رہا ہے، اور با کے اوپر تشدید بھی ہے، تو یہاں پر جو قلقلہ ہوگا وہ قلقلہ اکبر ہوگا، جیسے کہ تبت یدا ابی لہب و تب، وتب، وتب، اگر میں اس کو ایسے پڑھتا ہوں لہب وتب، وتب، تو یہ میرا غلط ہو جائے گا، میں نے جھٹکا دینا ہے، ہلانا اس کو، حرکت دینی ہے، وتب، ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں قلقلہ کرنا۔ بالکل ایزی سا ٹاپک ہے جو آج ہم نے پڑھا ہے، امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ جو سمجھا ہے سیکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔